بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. یہاں پر تشریف فرما ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریسپیکٹڈ ٹیچرس اینڈ پرنسپل، اور جیسا کہ آپ بینر میں دیکھ رہے ہیں کہ رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف پلٹو، ایک مہم چل رہی ہے جماعت اسلامی ہند کی اور سے. تو وہاں کے جو منڈل کے پربھاری ہیں جناب رشید صاحب غازی آباد سے، اور مزمل صاحب لیاقت صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رفیق الزماں خان ہے اور میرا تعلق ضلع بدایوں سے ہے، اور میں نے MSc کیمسٹری میں اور B.Ed کیا ہے، اور اس وقت جماعت اسلامی کی ایک ذمہ داری ہے. میں اسسٹنٹ سیکریٹری ہوں اتر پردیش مغرب، جو UP زون ویسٹ ہے اس کا، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے. اور بہت ہی زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی کہ آپ لوگوں نے یہاں پر کچھ کہنے کا موقع دیا، خاص طور سے ہمارے جو پرنسپل صاحب ہیں، میں ان کا بہت مشکور ممنون ہوں. تہہ دل سے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ادارے کی ترقی کے لیے اور آپ کے اجول بھوش کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. یہ بہت تعجب کی بات بھی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ تقریباً 2020 میں لاک ڈاؤن میں ہم نے اسکول قائم کیا تھا، اور یہاں پر مور دین 300 اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی اسکول قائم کرنے کے بعد اتنے بچے بہت کم اسکولوں کو مل پاتے ہیں. تو راشد صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ ان کے حوالے اس ملت کے جو نونہال آئے ہیں ان کی یہ تربیت کریں، ان کو ٹرین کریں، ان کو اچھی پڑھائی دیں، اور وہ آگے جا کر کے اس دیش کا، اس ملک کا، اس ملت کا فیوچر بن سکیں، اس ملک کے ڈیولپمنٹ میں اپنا کچھ کنٹریبیوشن دے سکیں، اپنا رول پلے کر سکیں. تو بہت خوشی کی بات ہے. میں چونکہ میرا تعلق تعلیم سے ہے، اور میں بھی ایک اسکول میں پرنسپل رہا ہوں، میں نے پڑھایا بھی ہے، اور ہمارے یہاں انٹر کالج اور بہت سارے ایسے اسکولس ہیں جن کے مینیجنگ باڈی میں ہوں، اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں بچے ہمارے پاس ہیں. تو میرے لیے بہت دلچسپی کا یہ موضوع ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں. میں قبل اس کے کہ جو میرا ٹاپک ہے جس پہ مجھے بولنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو تھوڑا سا انٹریکشن ہو جائے، آپ سے کچھ باتیں ہو جائیں. تو میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور آپ کو بلا جھجک اس کے جواب دینا ہے. میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں کوئی بڑی اسپیچ نہیں دوں گا آپ کو، کچھ باتیں ہیں جو بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کچھ سوال مجھ سے بھی کر سکتے ہیں اور میں بھی آپ سے سوال کر سکتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم، ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کو انسان جو بناتا ہے وہ چیز تعلیم ہے. جیسا کہ بچی نے تقریر بھی کی تھی علم کی اہمیت کے اوپر، اور جو قرآن مجید ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی بھیجی ہوئی کتاب ہے، وہ یہ کتاب، یہ بات یاد رکھیے گا بچوں، یہ کتاب صرف مسلمانوں کے پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے آئی ہے، تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اور جس طرح سے یہ جو آپ روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سورج ہے ہم کو روشنی دے رہا ہے نا، یہ ہم کو روشنی بھی دے رہا ہے اور ہم کو انرجی بھی دے رہا ہے. اسی طرح سے ساری مانوتا، پوری ہول ہیومینٹی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ زمین پہ سارے لوگ چلتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہے. یہ پہاڑ، یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ پانی، دنیا میں تقریباً 70% پانی ہے، تو یہ جو پانی ہے یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس سے بھی جو ہے وہ پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بہت سارے اپنے عیش دود پیغمبر بھیجے،
जिन्होंने इंसानों को बताया कि तुम्हें कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, कौन डूज हैं, कौन डोंट्स हैं, कैसे आप अच्छे काम करोगे उसका बदला क्या होगा, बुरे काम करोगे उसका अंजाम क्या होगा। ये सारी बातें नबियों ने बताई। और आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ उसकी जो पहली आयत है वो इक़रा, पढ़। तो पढ़ाई की अहमियत तमाम इंसानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इल्म हासिल नहीं करेंगे, अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि हम क्या हैं, हमारी जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो इल्म से हासिल होती हैं। अब इल्म का मकसद क्या है? इल्म का मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानें। एक तो मकसद ये होता है कि हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, टीचर बनेंगे, लीडर बनेंगे, XYZ कुछ भी बन सकते हैं आप। लेकिन इसी के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनेंगे। लोगों की बड़े होकर के हम हर फील्ड में खिदमत करेंगे। जिसने हमको पैदा किया है वो हमसे क्या चाहता है, जिस दिन हम ये जान गए उस दिन ये मालूम हो जाएगा कि आप बाकायदा इल्म हासिल कर रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, कितना ही बड़ा इंजीनियर हो, अगर वो ये नहीं पहचान पाया अपनी जिंदगी में कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूकात, दुनिया की पूरी ह्यूमन जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें जो सबसे अच्छी रचना है अल्लाह की, वो है इंसान, वो है आप। आखिर ये क्यों बनाया? तो जिस दिन इंसान अपने आप को पहचान जाएगा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे अल्लाह ने यहाँ पर क्यों भेजा है, मुझे क्या काम करना है, उस दिन तालीम का असल जो मकसद है, इल्म का जो असल मकसद है वो हासिल होगा। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो सपने हैं, ये जो ख्वाब हैं, हर एक बच्चे को अपना टारगेट